آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 7 تک تلاوت کی۔ اللہ پاک کی مہربانی سے، اللہ کے کرم سے، حضور کے صدقے سے، توسل سے آج سورۃ الماعون کا درس انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو، جتنے بھی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ اپنی خاص رحمتوں سے ہمیں نوازے، اور ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، دوست احباب کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ چند صورتیں بقایا ہیں اس درس قرآن کو مکمل ہونے میں سے، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہ چند صورتیں بھی اللہ ہم سے پوری کروا دے۔ انسان کے ایک لمحے کا بھی انسان کو پتہ نہیں۔ آج ہم نے صبح کی نماز ادا کی ہے کہ پتہ نہیں کہ ظہر کا ٹائم ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یہی طریقہ، یہی تبلیغ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمائی کہ موت تمہارے اتنی قریب کھڑی ہے کہ تم نے نماز کی نیت کی، تم نے قیام کیا، رکوع سجود کیے، فرمایا نماز کو مکمل کیا، اب سلام پھیرتے ہیں جس وقت، فرمایا ایک سائڈ پہ تم نے سلام پھیرا، دوسری سائڈ پہ تمہیں سلام پھیرنے کی مہلت ملتی ہے یا نہیں ملتی، موت اتنی قریب کھڑی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 4 کے اندر اللہ پاک نے خرابی کا ذکر فرمایا ان نمازیوں کے لیے، فرمایا فویل للمصلین، فرمایا خرابی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ میں نے کل بھی اس بات کا تھوڑا ذکر کیا، تفسیر ابن کثیر نے اسی آیت کے تحت ایک بات لکھی، فرمایا کہ ویل جو ہے یہ جہنم کا ایک حصہ ہے، فرمایا ایک وادی ہے جو دوسری جہنم کی آگ ہے، اس وادی سے، اس حصے سے روزانہ، ذرا غور کرنا، روزانہ 400 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں، اے اللہ جو ہم دوسری آگ ہے اس آگ کے اندر ہمیں بھی نہ بھیجنا۔ تو فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے یہ ویل ہے، وادی ہے جو نماز کے لیے غافل ہے۔ اب ایک تو انسان نماز پڑھتا نہیں، اسے کیا کہتے ہیں، یہ بے نمازی انسان ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، پھر اس کے لیے خرابی کیوں ذکر فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنے والد گرامی سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ابا جان کیا سبب ہے؟ تو ان کے والد گرامی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ادا کرنے کے سبب سے، تو اس سے سبب کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنی نماز کو وقت پر ادا نہ کریں، ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن بے وقت ہو کے ادا کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم شروع ہونے والا ہوتا ہے، آپ کوئی آدمی ہے کہ نماز کی نیت کر لیتے، کوئی دوست آپ دیکھتے ہیں صبح کی نماز کے بعد نہ وہ ممنوع جو وقت ہے اس کی طرف بھی خیال نہیں کرتے کہ یار اس وقت تو نماز پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے، وہ آئے بس نیت کیا، بس جس طرح ایک چیز اپنے سر سے اٹھا کے کسی دوسری سائڈ کی طرف ہم نے پھینکنی ہے، بس اس کو اس طرح کریں
اس کے بعد ہم آزاد ہیں، نہیں، یہ خشوع خضوع محبت کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔ کوئی بھی اللہ کا حکم ہے اس کو خوشی کے ساتھ ادا کریں، آپ کے دل کے اندر خوشی ہو کہ اللہ نے مجھ سے یہ عمل کرا دیا ہے، مجھے موقع عطا کیا۔ تو فرمایا جو بے وقت نماز کو ادا کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ویل ہے، تباہی ہے۔ پھر دوسری روایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا وہ نمازی جو اپنی نماز کو نہ رکوع اور نہ سجود اچھی طرح ادا کرتے ہیں، یعنی نہ رکوع کا خیال کرتے ہیں نہ سجدے کا خیال کرتے ہیں، نماز کو آئے پڑھا، تو فرمایا ان کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بدترین چور ہیں وہ نمازی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ، نماز تو اللہ نے مسلمانوں کو ہمیں ایک تحفے کے طور پہ عطا کی ہے، آپ فرما رہے ہیں بدترین چور ہیں وہ نمازی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، جو اپنی نماز کو رکوع ارکان ان کو اچھی طرح ادا نہیں کرتے۔ فرمایا نہ رکوع کو دیکھا، نہ سجدے کو دیکھا، نہ قیام کو دیکھا، بس آئے ایک چیز کو ہم نے جس طرح کے اس کو ادا کر کے اس کے اندر دل کے اندر شوق پیدا نہ ہو، فرمایا ادائیگی کو اچھی طرح رکوع کریں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہاری کمر اس طرح جھک جائے، اس کے اوپر اگر ایک پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے وہ گرنے نہ پائے، تو فرمایا تمہارا خیال یہ ہو میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، پہلی چیز یہ ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ مومن کے لیے نماز معراج ہے، تحفہ ہے، تو فرمایا جس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کو ادا کریں تو اپنے رب کا دیدار کر کے آئیں۔ فرمایا اگر یہاں تک تمہارا ایمان مکمل نہیں، کامل نہیں، یہاں تک نہیں پہنچ سکے تو کم از کم تمہیں یہ چیز ہو کہ میں جس کا یہ فرض ادا کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو فرمایا اس چیز کو نیت کر کے نماز ادا کریں، تو فرمایا پھر وہ لوگ اس کے اندر شمار کے اندر نہیں آتے۔ اور دوسری بات لکھی، فرمایا وہ لوگ جو نماز کو ادا کریں بھی ان کے لیے ایک جیسا ہے، نہ ادا کریں ان کو کوئی خوف نہیں، پڑھی نہ پڑھی ان کو نہ احساس ہوتا ہے نہ خوشی ہوئی، فرمایا وہ بھی اسی جملے کے اندر آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فویل للمصلین، خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے اور جو اپنی نمازوں کو ادا کرنے سے ادائیگی سے غافل ہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا الذین هم یراؤون، فرمایا وہ لوگ جو دکھلاوے کے طور پہ ادا کرتے ہیں۔ فرمایا ہاں کہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے، میرا نام نمازی کے اندر آ جائے۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کہ جو علماء کرام ہیں، فرمایا اگر وہ یہ کہیں دکھلاوے کے طور پہ میں درس قرآن دے رہا ہوں، لوگ مجھے کہیں گے کہ یار بڑی عزت ہے، یہ درس قرآن دیتے ہیں یا درس حدیث دیتے ہیں یا میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، لوگ میری عزت کریں، فرمایا یہ دکھلاوے کے اندر ہے۔ فرمایا ہاں یہ کہیں کہ اللہ نے میرے اوپر یہ فرض ادا کرنے کا حکم دیا ہے، میں اپنی آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے محنت کر کے میں ان کو اللہ کا پیغام سناؤں، اگر ایک شخص بھی صحیح راستے پہ آ گیا میری بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا یہ اس جملے کے اندر پھر وہ نہیں آتے۔ فرمایا دوسرا وہ شخص جو صدقہ دیتا ہے تاکہ لوگوں کو دکھلاوے کے طور پہ کہ لوگ کہیں کہ یہ مال خرچ کر رہا ہے، فرمایا وہ اسی جملے کے اندر آتا ہے، ریاکاری کے اندر۔ فرمایا تیسرا وہ شخص، یہ بھی تفسیر ابن کثیر نے اس کا ذکر فرمایا کہ چوتھا وہ شخص ہے جو حج کرتا ہے۔ فرمایا حالانکہ حج ایک فرض ہے مسلمان کے اوپر، اگر اللہ نے اس کو مال و دولت عطا کی ہے تو زندگی کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے گھر کا حج کرنا تو فرمایا فرض ہے۔ فرمایا اگر دکھلاوے کے طور پہ وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، واپس آیا، لوگ مجھے حاجی کہیں گے، میرے نام کے ساتھ حاجی لگ جائے گا، لوگ میری عزت کریں گے، فرمایا اس کا سارا حج بیکار ہے۔ فرمایا چوتھی بات، فرمایا اگر کوئی آدمی جہاد کرتا ہے، فرمایا جہاد حالانکہ اس نے اپنے آپ
بعض اوقات انسان شہید ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اگر اس نے رب کی رضا کے لیے عمل کیا ہے تو پھر تو اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے۔ فرمایا شہید کے ایک ایک خون کے قطرے سے اللہ پاک مسلمانوں کی بخشش فرمائے گا۔ اگر ہاں اس نے دکھلاوے کے طور پہ لوگ مجھے بہادر کہیں اور اس نے جہاد کیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا، تو فرمایا اس کا وہ سارا عمل بیکار ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی عمل ہو، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نفل چھپ کے ادا کرتا ہوں تاکہ لوگ مجھے نہ دیکھیں، لیکن ہاں کیا میں جس وقت نوافل ادا کر رہا ہوتا ہوں اور کوئی نہ کوئی شخص مجھے ملنے کے لیے آ جاتا ہے میرے سامنے، تو یا رسول اللہ میرے عمل کا کیا بنے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری نیت ٹھیک ہے، تم کسی کو نوافل پڑھتے ہوئے دکھانا نہیں چاہتے، اگر خود بخود آ جاتا ہے اللہ تمہیں دو عملوں کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک اس کا جو آپ پوشیدگی طور پہ آپ ادا کر رہے ہیں، چھپ کے ادا کر رہے ہیں، فرمایا ایک اس عمل کا اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، ایک جو آ کے جس نے ظاہر آپ کو دیکھا اگر اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہو جائے تو فرمایا دو عملوں کا اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو انما الاعمال بالنیت، عملوں کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ میرے بھائی نیت ٹھیک ہو، عمل تھوڑا بھی ہو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا الذین هم یراؤون، وہ لوگ، اچھا اس کے اندر پھر منافق بھی آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں منافق آتے، آ کے پیچھے نمازیں ادا کرتے، صفوں کے اندر شامل ہوتے، دکھلاوے کے طور پہ شامل ہوتے، لیکن دل سے نماز ادا نہ کرتے۔ تو فرمایا یہ نمازیں، یہ اعمال قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، فرمایا روزمرہ کی استعمال کی چیزیں، جس طرح کہ یار میں نے مکان کے اندر آج صفائی کرنی ہے، ہمارے پڑوسی کے پاس پیپ ہے پانی والا وہ لے آؤ، یا کلہاڑی ہے، اور اسی طرح یا پانی ہے، نمک ہے، جس طرح کہ ایک گھر کے اندر بعض اوقات عورتیں خواتین ادھاری لے لیتی ہیں، آج میرے پاس آٹا نہیں، آپ دوسرے سے آٹا لیں، کل ہم آپ کو واپس کر دیں گے، یا نمک ہے، مرچ ہے، مسالہ ہے، فرمایا اس چیز کے بارے میں چھوٹی موٹی چیزیں دینے سے وہ منع کرتے ہیں۔ تو سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کی تو خیر ہے، یہ جو نمک ہے، آگ ہے، اس کا کیا سبب ہے، کیا کوئی ثواب ہے؟ اب ذرا دیکھیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ کتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حمیرہ، یہ خوش ہو کے، اے پھول، یہ حضرت عائشہ پوچھ رہی ہیں اللہ کے نبی، اب میاں بیوی کا رشتہ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ اپنی امت کو تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ جس وقت اگر بیوی تمہارے پاس ہے تو اس طرح ٹوٹ کے اس کے سامنے نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو پیار کے الفاظ کے ساتھ اس کے ساتھ مخاطب ہو۔ تو آپ نے فرمایا اے حمیرہ، آپ نے یہ سوال پوچھا ہے، فرمایا جس نے آگ دی چولہا جلانے کے لیے، جس نے آگ دی، ماچس دی، چھوٹی سی چیز ہے، فرمایا آگ جلانے کے لیے اس نے اپنے ہمسائے کو، پڑوسی کو، اپنی بہن کو، فرمایا آگ دی، ماچس دی، تو فرمایا جتنی چیزیں آگ کے اوپر تیار کی جاتی ہیں، جتنی چیزیں، فرمایا اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے دے گا۔ کتنی چیزیں تیار ہوتی ہیں آگ صرف دینے سے۔ فرمایا جس نے نمک دیا اپنے ہمسائے کو، پڑوسن کو، فرمایا نمک دیا، فرمایا جن چیزوں کے اندر نمک ملایا جاتا ہے، جن چیزوں کے اندر نمک ملایا جاتا ہے، فرمایا وہ ساری چیزوں کا ثواب اللہ آپ کو صدقے کے طور پہ عطا کر دے۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے حضور کی امت کے اوپر۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حمیرہ، یہ جو پانی ہے، جس جگہ پانی موجود ہو، جس جگہ پانی میسر ہو، آسانی کے ساتھ مل رہا ہو، کسی کو آپ نے پانی پلایا، یہ ہم چھوٹی موٹی جو یار یہ فریج کے اندر پانی، یہ تو ہم نے اپنے کے لیے رکھا ہے، یہ تو ہم مول لے کے آتے ہیں، وہاں فلٹر سے لے کے آتے ہیں، ان کو یہ پمپ کا پانی دے دیں، جو نمکین پانی ہے وہ اس کو پلا دیں، نہیں، جو آپ استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی دروازے پہ آیا ہے پانی پینے کے لیے، وہ پانی لے کے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہاں جگہ پانی ملتا ہو، میسر ہو، کوئی کسی کو پانی کا ایک گلاس پلا دے،
اب ذرا ثواب سنیں، فرمایا ایک غلام آزاد کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک غلام، جو عرب کے اندر جو لوگ منڈیوں کے اندر بک جاتے تھے، ساری زندگی ان کی ملکیت رہتے، فرمایا کہ اگر ایک پانی کا گلاس کسی کو پلا دیا تو فرمایا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ نے آپ کو عطا کر دیا۔ فرمایا جس جگہ پانی نہ ملتا ہو، پانی میسر نہ ہو، مشکل ہو، گھر کے اندر پانی کم ہے، فرمایا کوئی دروازے پہ آیا، پیاسا ہے، اس کو پانی پلایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے اس شخص کو زندہ کر دیا، اس نے اس شخص کو زندہ کیا جو کسی کی زندگی بچانے کا سبب بنتا ہے۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول، وہ بات نہیں سنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے جھرمٹ کے اندر بیٹھ کے اس بات کا ذکر فرمایا، لوگوں ایک فاشا عورت جا رہی تھی، فرمایا راستے پہ ایک پیاسا کتا مر رہا تھا، اس کی زبان بہر نکلی ہوئی تھی، اس نے کیا کیا، ایک فاشا ہے، بدکار ہے، لوگ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، کنویں کے اندر ڈالا، فرمایا اسے گیلا کیا، اس کو نچوڑ کے کتے کے منہ کے اندر پانی ڈالا، فرمایا غفر لہ۔ جب اس نے یہ عمل کیا، اللہ نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ فرمایا اگر ایک کتے کو پانی پلانے سے ایک فاشا عورت کی بخشش ہو سکتی ہے تو پھر مسلمان کا تو ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے۔ اگر آج ہم ان چیزوں کو دیکھتے، ہمارے اندر یہ جھگڑے فساد کھڑے نہ ہوتے، آج ہم ایک دوسرے سے دور نہ ہوتے، ذرا 20-40 سال پیچھے چلے جائیں، آج ہمارے گھروں کے اندر بڑی رونقیں، بہاریں آ گئی اور قلین بچ گئے، سنگ مرمر لگ گئے، اے سی لگ گئے۔ کچے مکان جس وقت ہوتے اس وقت محبت ہوتی، اور کوئی کسی کے پاس دوست احباب رشتہ دار آتا اس کی وہ قدر کرتا، دل سے محبت کرتے۔ آج یہ سب کچھ میرے پاس ٹائم، میں دکان پہ چلا ہوں اور بچوں سے کہنا کہ ان کو پانی کھانا کھلا کے یہ چلے جائیں گے، تو آج محبت ختم ہوگی۔ میرے بھائی ضرورت ہے محبت کی، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ نہ کبھی دکھلاوا کرنا ہے، نماز کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرنا ہے، کوئی عمل کرنا ہے رب کی رضا کو سمجھ کے عمل کرنا ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے کسی کو نہیں دکھلانا کہ میرا عمل یہ بڑا ہے چھوٹا ہے، میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، بس میرے رب کا حکم ہے، میں نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں، بعض اوقات یہ ادھار بھی اس کے اندر آتے ہیں، میرے بھائی ادھار اس کو اپنی زندگی کے اندر ادا کرنا چاہیے، اور جتنے دن جتنے مہینوں کا آپ نے وعدہ کیا ہے کوشش کریں اس سے پہلے اس شخص کو، اپنے دوست کو ادھار جو پیسے جو کوئی چیز لی اسے واپس کریں، اور تاکہ اس کے دل سے اس کی زبان سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر ہاں کہ گھر کے اندر کوئی چیزیں میسر ہیں، اگر کوئی سوالی آتا ہے پڑوسی ہے اسے یہ کھدال کہی یہ پیپ اگر چاہیے اسے دے دیں، کوئی نمک کوئی پانی پینے کے لیے کہ یار میں نے پانی پلانا ہے، برتن ہے آپ کے پاس وہ دے دیں۔ اور اس کا صدقہ آپ نے سنا ہے کہ کتنا ثواب ہے، پانی پلانے سے، نمک دینے سے، ماچس دینے سے، آگ جلانے سے۔ اگر کسی دوسرے کا آپ نے چولہا جلایا ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کا آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔